سنیے اولیاء کرام کیسے ہوتے ہیں اولیاء کرام؟ اولیاء کرام کی زندگی میں سب سے بڑا میٹر ہوتا یہ ہے کہ اولیاء کرام تنہائی کو اللہ کے قرب پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی بے شک. کس کو؟ تنہائی کو. اولیاء کرام کی تنہائی قرب خدا پانے کا طریقہ. ہماری تنہائی موبائل میں اگر ناز شریف دیکھنا ہے سب کے بیچ، کچھ اور دیکھنا ہے تو اکیلے ہو گئے. جی امی سے بات کرنا ہے سب کے بیچ میں، کسی کی بیٹی کسی کی بہو کسی اور سے بات کرنا ہے اکیلے ہو گئے. ابھی رات کو میں گھر جا رہا تھا حاجی صاحب، رامپور کے اس ویرانے میں ایک لڑکا کو دیکھا 10 بجے رات کو ویران سڑک میں اکیلے موبائل لے کے پڑا تھا. یہ جوان کہاں جوانی برباد کر رہا ہے؟ رات کو 10-11 بجے کھیت کھلیان کی ویرانی میں بیٹھ کر کے موبائل میں کہیں لگا ہوا تھا. اے میری قوم کے لوگوں، آپ نے تو تنہائی ایسی کی، لیکن بزرگوں کی تنہائی کیسی تھی اور تنہائی کیسی ہونی چاہیے؟ آئیے 2 روایت عرض کرتا ہوں. پہلے ایک حدیث سنیے. حدیث پاک میں ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو جیسے ہی نکلیں گے ان کے پاس، ان قبروں سے نکلنے والوں کے پاس ہاتھ نہیں بلکہ پر ہوں گے، اور پروں سے اڑتے ہوئے سیدھے اپنی قبر سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. حساب و کتاب نہیں، میزان نہیں، پل صراط نہیں، محشر کی بھیڑ نہیں، کچھ بھی نہیں. اپنی قبر سے نکلا، پروں کو استعمال کیا، اب اڑ کر کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. جب اڑ کر سیدھے جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے پر داخل ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے ابھی تو شروعات ہو رہی ہے حساب و کتاب کی، ابھی تو زیادہ کچھ ہوا نہیں، اے لوگوں تم لوگ جنت میں کیسے آ گئے؟ کیا تم نے حساب و کتاب دیا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے حساب و کتاب نہیں دیا. پوچھا جائے گا کہ آپ نے پل صراط چڑھا؟ بولے نہیں چڑھا. محشر کی بھیڑ دیکھی؟ بولے نہیں دیکھی. محشر کی دھوپ برداشت کیا؟ بولے نہیں کیا. بولے محشر کی کچھ؟ بولے کچھ نہیں، ہم نے تو محشر دیکھا نہیں. ہم جیسے ہی اپنی قبر سے نکلے، اللہ نے ہمارے بدن میں پر پیدا کیا اور ہم اپنے پر سے اڑ کر کے سیدھے جنت میں چلے آئے. وہ فرشتے بڑے حیران ہوں گے، کیا خوش قسمت لوگ ہیں بھائی، ان کو حساب و کتاب نہیں دینا پڑا، ان کو پل صراط سے نہیں گزرنا پڑا، ان کو محشر کی دھوپ، محشر کی بھیڑ، محشر کی گرمی کچھ برداشت نہ کرنا پڑی، سیدھے جنت میں کیسے آ گئے؟ فرشتے ان سے پوچھیں گے کرتے کیا تھے آپ لوگ بھائی، کام کیا تھا آپ کا؟ تو جواب سنیے میرے قوم کے نوجوانوں، تم بھی سنو. تنہائی میں اپنے موبائل کے ساتھ غلط وقت بتانے والے میرے قوم کے بچوں آپ بھی سنو، میرے قوم کی بچیوں آپ بھی سنو. اڑ کر کے جنت میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں، وہ جواب ہوگا ان کا کہ بس 2 کام ہمارا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. پوچھا جائے گا وہ 2 کام کون سے تھے؟ بولے ایک کام یہ تھا کہ اللہ نے جتنی روزی دیا تھا اسی پہ صبر کر لیا تھا، جتنی روزی ملی اتنی پہ صبر کر کے زندگی گزار لیا. بولے دوسرا کام کیا تھا؟ بولے دوسرا کام یہ تھا کہ جب میں تنہا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا تھا. جب تنہا ہوتے تھے اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے، اور جتنی روزی ملی اتنی پہ صبر کر کے وقت گزار لیا. اس طرح کا 2 شخص جب قبر سے نکلے گا تو قبر سے نکل کے محشر کی بھیڑ کا کوئی مسئلہ نہیں، حساب و کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں، پل صراط کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اڑ کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہ سارے جھمیلوں سے، ان تمام مشکلات سے بچ کر کے، تمام آزمائشوں سے بچ کر کے اڑ کر کے جنت میں داخل ہو جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں، خدا کے واسطے اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، اپنے تنہائیوں کو صاف کیجئے. ایک اور واقعہ لیجئے، میں اپنی بات کو مضبوط کرتا ہوں. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں سفر میں تھا، دوران سفر مجھے سخت پیاس لگی. جب مجھے پیاس لگی تو میں پانی کی تلاش میں جنگل میں پھر رہا تھا. پیاس کی وجہ سے جب جنگل میں پھر رہا تھا، اچانک میں دیکھا کہ کہیں سے آہ کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے آہ کی آواز آ رہی ہے.
मालिक बिन दीनार कहते हैं जब मैं उस आवाज की तरफ गया, जैसे ही गया तो क्या देखता हूं कि किसी के दहाड़ने की आवाज आ रही है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब दहाड़ की आवाज आई, मैं उस आवाज से डरा और घबरा करके मैं उस आवाज से जब भागने लगा तो किसी ने मुझे आवाज दिया। आवाज आई, ए मालिक बिन दीनार, भागो नहीं, कोई दरिंदा नहीं, कोई शेर नहीं, बल्कि मेरा एक बंदा है जो इस वीरानी में मेरी इबादत कर रहा है, और मेरे डर से, मेरे खौफ से उसने एक सर्द सांस लिया है। उस सांस की आवाज तुमको शेर की दहाड़ की तरह लगी। मालिक बिन दीनार कहते हैं ऐसा नौजवान, कहते मैं उनके पास गया। जब उनके पास गया तो देखा वो नमाज पढ़ रहे हैं। मैं उनके फारिग होने का इंतजार किया। जब उसने सलाम फेरा तो मैंने उनको सलाम किया, और जब सलाम किया, सलाम करने के बाद जैसे ही उन्होंने सलाम का जवाब दिया, जवाब देने के बाद पूछते हैं, ए मालिक बिन दीनार, क्या मामला है, क्यों आए हो यहाँ पर? तो मालिक बिन दीनार को हैरत हुई कि मुलाकात पहली है, पहली बार देख रहा हूँ। नाम बता दिया, पूछा, ए नौजवान, आज पहली मुलाकात है, फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अल्लाह वाले कैसे होते हैं देखिए। जवाब सुनिए, वो कहते हैं, ए मालिक बिन दीनार, याद करो उस वक्त को जब तुम और हम आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में थे, तुम्हारी हमारी मुलाकात हुई थी। तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। मुझे याद है कि तुम्हारी मेरी कैसे मुलाकात हुई थी। मालिक बिन दीनार तो हैरत किए कि रूहों की दुनिया की मुलाकात भी इनको याद है। हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, आप बड़े पहुंचे हुए लगते हैं, मुझे प्यास लगी है और शिद्दत की प्यास लगी है, मुझे पानी की हाजत है, मुझे पानी पिलाओ। मालिक बिन दीनार ने जब ये कहा तो उस नौजवान जो अल्लाह के वली थे उनका जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मालिक बिन दीनार, इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी जमीन अल्लाह की है, तुम्हें पानी नहीं मिला? इतनी बड़ी जमीन में अगर तुम्हें पानी नहीं मिला, ए मालिक बिन दीनार, मुझे तुम पर हैरत हो रही है। इतना कहा और वो नौजवान उठे और उठ करके गए, एक पत्थर को ठोकर लगाई और पत्थर को ठोकर लगा के फरमाया, ए पत्थर सुन, तुझे उस रब की कसम जो रब कयामत के दिन हड्डियों को जिंदा करेगा, उस खुदा की कसम, हमारे लिए पानी जारी कर दे। फौरन उससे पानी का चश्मा बहने लगा। जब पानी का चश्मा बहा, हजरत मालिक बिन दीनार ने सैराब होकर के पिया। जब अच्छे से पानी पी लिया, पी लेने के बाद अब जब देखा, नाम पहले बता दिया, पत्थर से पानी निकाल दिया, समझ गए पहुंचा हुआ शख्स है। इन्होंने पूछ लिया कि जब आप इतनी पहुंची हुई शख्सियत हो तो मुझे कोई वसीयत कर दो, कोई नसीहत कर दो। तो जवाब सुनिए, जब नसीहत की बात आई तो नसीहत के तौर पर उस नौजवान ने कहा, ए मालिक बिन दीनार, अगर नसीहत चाहते हो तो सुनो, जब तन्हा रहना तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना, जमीन में तुम्हें कहीं भी पानी मिल जाएगा। वाह 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 वाह, कहीं भी पानी मिल जाएगा। गौर करें, ऐसे होते अल्लाह वाले, कैसे होते अल्लाह वाले। एक बात देके खत्म कर देता हूँ। नक्शबंदी सिलसिले के हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब्बीन हैं जी। नक्शबंदी सिलसिले में एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लामा गुलाम अली दहलवी, हस्सानुल हिंद कहा जाता है इनको। बहुत बड़े शायर थे, फारसी के शायर थे, बहुत बड़े जी। अल्लामा जाने जाना मजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके अजल खलीफा में से है ये अल्लामा गुलाम अली दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे ये। हम लोग मुजद्दिद बोलते थे, वसीले आला हज़रत भी मुजद्दिद थे, लेकिन इनके अलावा भी मुजद्दिद हैं। सिलसिले नक्शबंदिया के एक बहुत बड़े मुजद्दिद अल्लामा गुलाम अली दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये कहते हैं कि एक दिन किसी मुरीद के यहाँ मैं गया था और एक मुश्तबा खाना हमें मिल गया। मुश्तबा खाना का मतलब आसान करता हूँ, जिस खाने के बारे में हलाल हराम होने के बारे में शक हो, क्लियर नहीं, वो मुश्तबा, हराम क्लियर नहीं, हलाल क्लियर नहीं, वो खाना खा लिया। जब वो खाना खा लिया ना तो अल्लामा गुलाम अली दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस खाना को खाने के बाद मेरी जो रूहानी कैफियत थी सब खत्म हो गई। रूहानी कैफियत सब खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं। अपने बातिन में देख रहा हूं कुछ है ही नहीं, सब खाली, बचा ही नहीं कुछ। कहते मैं अपने पीर के पास गया, मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह के पास जाके कहा, हुजूर पीर के पास गए। आप लोग तो पीर के पास गए, बस हुजूर दुआ कर दीजिए ना, काम नहीं चल रहा है।
حضور دعا کر دیجئے نا یہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی. خدا کے بندو اگر بزرگ کبھی ملے نا تو دعا یہ کرایا کرو کہ دعا کیجئے میری مغفرت ہو جائے, دعا کیجئے میرے ایمان پر خاتمہ ہو جائے. آپ ایمان کے ساتھ چلے گئے بس کافی ہے, بس کافی ہے. غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ پیر سے کہتے ہیں حضرت مشتبہ کھانا کھایا تھا, کچھ بچا ہی نہیں, سب چھن گیا ہے, کچھ نہیں بچا. اب دیکھیے وہ جو پیر ہوتا ہے نا, پیرے ہوتا ہے, اللہ والے ہی ہوتے ہیں. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا غلام علی 40 دن تک روز میرے پاس آنا, اور آنا ہی ایک دن بھی گیپ نہیں کرنا, اور 40 دن لگاتار آنا. میں 40 دن تک تم پر نظر ڈالوں گا, تم پر میں اپنی کیفیت ڈالوں گا, امید ہے کہ تمہاری کیفیت ٹھیک ہو جائے گی. غلام علی دہلوی کہتے ہیں کہ میں روز آیا, 40 دن تک آیا, اور ان 40 دنوں میں میرے پیر نے مجھ پر ایسی نظر ڈالی, اتنی سخت نظر تھی کہ اگر وہ نظر کسی پہاڑ پہ ڈالی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسی نظر میرے پیر نے مجھ پر 40 دن ڈالی, اور جب 40 دن اتنی مشکل نظر ڈالا تب جا کر ایک مشتبہ کھانے کی جو برائی تھی وہ میری طبیعت سے ختم ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عرس قمری, فیضان سرکار بابو حضور, مذہب اسلام, مذہب اسلام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس قمری. بہت اچھا بھائی, واہ واہ. کیا کہتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایک اللہ کے ولی ایک مشتبہ کھانا کھا لیں کیا کہنے, واہ تو ان واہ کی واہ. کیفیت ختم ہو جائے. اور ہمارے یہاں پانی کے لیے واٹر کولر, پانی کے لیے فلٹر لگ جائے گا, کھانے کے لیے ڈاکٹر کی روٹین دیکھ لیں گے, ڈاکٹر کی چارٹ دیکھ لیں گے, لیکن کبھی امام صاحب سے جا کے پوچھیں گے نہیں حضرت حلال کیا حرام کیا یہ بھی بتا دو, مجھے حلال ہی کھانا ہے. کبھی کہے آپ نے؟ کھانا بس ہے, پیٹ کو ایسا گندی جگہ بنا لیے, آؤ 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 جاؤ اندر, حلال ہو حرام ہو, اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز میں مزہ آ جائے, سجدے میں مزہ آ جائے. خدا کے بندو اللہ کے ولی کی کیفیت جب ایک لقمہ مشتبہ کا کھائے تو ختم ہو جائے. ہم گنہگار لوگ پوری پلیٹ حرام کی کھا جائیں اور پھر سوچیں کہ کیفیت بنے گی. بہت خیالی پلاؤ میں جی رہے ہیں آپ. خدا کے واسطے اصلاح کیجئے, اس طرح کے عرصوں سے علاقے کو پاک کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے علاقوں کو, ہمارے لوگوں کو خاص کر خوب توفیق عطا فرمائے کہ درست طریقے سے عرس کرنے کی, جلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. بڑی اچھی گفتگو, الحمدللہ. دل کی بات حضرت علامہ مولانا